اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا تھا ورس 56 to 60۔ جب بھی قرآن پاک کو اسٹڈی کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، درود پاک بھی پڑھ لیا کریں۔ ہمیں جتنی عاجزی ہوگی، جتنا ہم اللہ کی طرف جھکیں گے، اتنا ہی اللہ ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ فرمائیں گے، اور جو تکبر ہوتا ہے اللہ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اور یہ جو دین کا علم ہے، یہ اس کے لیے دل کی جو نرمی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایسے بندے اس کے قریب آتے ہیں جو دل کے نرم ہوتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی ہدایت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو ذکر اذکار سے، اللہ کے آگے جھکنے سے تو ہمیں عاجزی اور خشوع پیدا ہوتا ہے، اور سجدہ نہ کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے پھر ہم دوسری شیطان کی راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دے رہا ہے ہم سب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ثم کا مطلب ہے پھر، دین بعثنا اٹھایا، نا ہم نے، کم تمہیں۔ یہ باس یہاں تک اٹھایا، یہ نا کا مطلب ہے ہم نے، وی کم یو آل، من سے، بعدی بعد، موتی موت، کم تمہاری، لعلہ شاید، کم یہ ہوپفلی، کم تم، تشکرون احسان مانو، شکر گزاری کرو۔ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بہت پسند ہے، اور استغفر اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی بڑا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میری مغفرت طلب کرتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی تعریف، بڑائی بیان کرنا، یہ کلمہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بھی قرآن پاک میں مختلف قوموں پر، خاص طور پر بنی اسرائیل پر، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں یاد کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان نہ شکر ہے، پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جو چیز کوئی ایک آدھ مسنگ ہوتی ہے، کچھ انسان ویسے فائنینشلی ویک ہوتے ہیں، کچھ فزیکلی، تو پھر وہ ناشکری شیطان ان میں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ انہیں بہکاوا دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہی کیا ہے، باقی تو یہ ہے اور آپ کیا ہو۔ تو ایک حدیث کے مطابق ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ اچھا جی، ثم بعثنا پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم شکر ہے۔ یہ اوپر والی بات ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے جو سلیکٹ ہوئے تھے، اس قوم میں سے 7 گئے جو نیکی میں زیادہ تھے، تو انہوں نے جب یہ خواہش کی کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا واضح دیکھیں اپنے سامنے، اور پھر ایمان لائے، تو جب تجلی پڑی کوہ طور پر اور بجلی کی کڑک نے انہیں آ لیا اور سب وفات پا گئے، تو پھر اللہ نے انہیں اٹھایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا، نہ ہم نے، اور سایہ کیا نہ ہم نے، اللہ اوپر، کم تمہارے، غمامہ بادل کا، وا اور انزل نازل کیا، نہ ہم نے، اللہ اوپر، کم تمہارے، منا و سلوہ، منا و سلوہ۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہ بنی اسرائیل سے آزادی حاصل کی،
تو مصر سے جب وہ دریا کا واقعہ بھی آپ سنتے ہیں کیسا پھینکا اور دو ٹکڑے یہ درمیان میں چل کر آگے چل گئے. آگے تھا سینا، ایک ڈیزرٹ تھا. تو وہاں صحرا میں یہ کچھ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلی تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قیادت میں. تو یہ جب چلتے تھے نہ سر کے اوپر کوئی سایہ تھا اور ہیٹ سٹروک کی وجہ سے جان جانے کا بھی خطرہ تھا اور نہ ہی ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی وہ بھی نعمت یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے جو قبطی لوگ تھے، مصری لوگ تھے، وہ شرک کرتے تھے، گائے کو پوجتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکالا. پھر وہ آپ کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. بڑے زبردست آزمائش تھی، بڑا ورسٹ وار کرائم تھا. وہاں سے اللہ نے بچایا. پھر فرعونیوں کو غرق کیا اور آپ کو بچا کے نکال دیا. پھر اب یہ ڈیزرٹ میں آگے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ جہاں جہاں چلتے تھے اللہ نے ان پر بادل کو مسخر کر دیا تھا. وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ان کے اوپر اوپر سایہ کرتا تھا. اور یہ جو غمام ہے نا، یہ جو ایسے بادل جو دل کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو ایسے بادل ہوتے ہیں جو دل کو ایک بادل ہوتے ہیں جن میں گرج اور چمک ہوتی ہے، اور جو تو یہ ایسے بادل تھے جو دل کو خوش کرنے والے بادل تھے. اور یہ ان کے اوپر اوپر چلتے تھے. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا نہ ہم نے عَلَیٰ اوپر کم تمہارے من و سلوہ. یہ منا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کاربوہائیڈریٹ تھے، گرین تھے، اناج تھا، دانے تھے. رات کو مختلف مفسر اس کو بیان کرتے ہیں. کچھ یہ کہتے تھے کہ شہد کی طرح کوئی میٹھی چیز تھی، قطرے وغیرہ اوس کی صورت میں رات کو گرتے تھے اور صبح تک درختوں پر اور پتھروں پر یہ پڑ جاتے تھے اور صبح پھر یہ خشک ہو جاتے تھے اور وہ ان کے لیے بریڈ کا، روٹی کا کام دیتے تھے. اور پھر یہ انہیں تا لیتے جیسے ہی سورج کی شعاع ان پر پڑتی تھی. اچھا بچے، وہ یہاں سے ہم یہ شروع یہاں تک پر تھا کہ کھاؤ. یہ من و سلوا تھا. من کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ یہ فوڈ کی قسم کا بریڈ تھی. اور جو سلوا تھا یہ رات کے ٹائم بٹیر کی طرح پرندے آتے تھے اور جنہیں رات کی تاریکی میں وہ یہ پکڑ لیتے تھے اور اس سے گوشت کھاتے تھے صبح، جن سے انہیں پروٹین حاصل ہوتی تھی. صبح یہ کاربوہائیڈریٹس جو منا کی فوڈ گرین کی بریڈ کی صورت میں نے حاصل ہوتا تھا اور پروٹین سی وہ گوشت سے. اور انسان کی زندگی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہے. کلو کھاؤ من سے طیبات ہی پاکیزہ ماں جو رزقنا رزق دیا نہ ہم نے کم تمہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ کھاؤ سے پاکیزہ چیزیں، یہ پاکیزہ بھی ہیں یعنی حرام نہیں ہیں.
جو رزق دیا ہم نے تمہیں، وما اور نہ نہیں، ظالمون ظلم کیا نہ ہم نے، ولیکن اور لیکن، کانو تھے، انفسہم۔ اچھا ایک منٹ میں بچوں کی صلح کرا لوں، دو بچے آپس میں لڑ پڑے۔ اچھا جی، کلو کھاؤ، من سے طیبات پاکیزہ چیزیں، ماں جو رزقنا رزق دیا نہ ہم نے، کم تمہیں، و ماں اور نہ نہیں، ظالمونا ظلم کیا ہم نے، ولیکن اور لیکن، کانو تھے، کانا واحد کے لیے ہوتا ہے، کانا دو کے لیے، اور کانو سب کے لیے، انفسہم انفسا جانو ہم اپنی، اور لیکن وہ تھے جانو اپنی پر، یظلمون ظلم کرتے، کہ جس طرح پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کریں، اور پھر دوسری سزائیں بھی انہیں ملی، جیسے ہی نافرمانی کرتے تھے تو اور سزائیں بھی انہیں ملتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ قوم اتنی ناشکری تھی کہ ہم انہیں نعمتیں دیتے تھے، اور نعمت کو ایکسیپٹ کرنے اور شکر کرنے کی بجائے مذاق کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کی توہین کرتے تھے، اور انہیں مانتے نہیں تھے، انہیں تحریف کرتے تھے، اور یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو پھر اللہ انہیں سزا دیتا تھا جو ان کے اپنے ہی گناہوں کے سبب تھی۔ اللہ کی طرف سے تو انہیں ہدایت اور رحمت ہی دی گئی تھی۔ وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا قُلْنَا ادخلوا داخل ہو جاؤ، حاضہی اس قریۃ بستی میں، حاضہی یہ مونس کے لیے، یہ کے لیے آتا ہے، حاضہ مذکر کے لیے اور حاضہی مونس کے لیے۔ حاضہی یہاں کیوں آیا ہے کہ آگے قریہ جو بستی ہے یہ عربی میں گاؤں یا بستی یہ مونس میں ہے، تو پیچھے یہ حاضہی بھی مونس میں آیا ہے۔ پاکلو پس کھاؤ، من سے، ہا اس سے، ہا کی ضمیر بھی جو آپ کو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو یہ ہا اور یہ ہا، یہ جو ہے یہ میسکولین کے لیے مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو یہ بستی مؤنث ہے تو پھر یہ اس کی جو ضمیر ہے وہ اسی بستی کی طرف جاتی، جو ڈیزرٹ سینا تھا اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی۔ حیثو جہاں سے، ویر ایور شے تم چاہو تم، راغدن با فراغت، سکون سے، اطمینان سے، با فراغت، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، بابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولو اور کہو، ہتا بخش دے، ہتا یہ ورڈ جو ہے نا ہتا، اللہ نے کہا کہ یہ آپ نے کہنا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام سے جب ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھلائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آدم علیہ السلام نے ایز اٹ از وہ دعا کی تو ان کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی، تو انہیں یہ ہتا کا ورڈ دیا گیا تھا۔ آپ یہ پڑھیں، ناغفر لکم، ناغ نا کا مطلب ہم، اغفر لکم بخش دیں گے، کم تمہارے لیے،
خطایا غلطیاں کم تمہاری جو غلطیاں گناہوں کے بوجھ ہیں تمہارے اوپر وہ ہم سارے بخش دیں گے. وا اور سا یہ جو سا ہے نا سا یا سوفا ہے تو اس کا مطلب ول کا یا ووڈ کا جو انگلش میں ہوتا ہے کہ ان قریب ان فیوچر وہ ول اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہے ہیں ان قریب نہ ہم ازید زیادہ محسنین نیکی کرنے والے جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان قریب زیادہ دیں گے. دنیا کی زندگی میں بھی جو لوگ نیکی کی راہ پر لگ جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں برکات آ جاتی ہیں, دنیا کی بھی ان کی پرسکون گزرتی ہے اور آخرت میں بھی آزمائشیں ضرور ہوتی ہیں. ٹرائل آزمائشیں نیک بندے پر بھی آتی ہیں اور بد پر بھی کہ اللہ نے ہر ایک کو آزمانا ہوتا ہے, لیکن جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بے نمازیوں سے زیادہ پرسکون زندگی کو بسر کرتے ہیں اور وہ مطمئن ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں اور لائف میں پازیٹیو اور آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. اور جو دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے, جو اللہ سے نہیں ڈرتے, وہ مایوس ہو جاتے ہیں, وہ پھر حسد بغض چوری غیبت ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں, شیطان کے رستوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اپنا جو رستہ ہے اس کو بدل دیتے ہیں. فبدلا پس بدل دیا اللہ زینہ ان لوگوں نے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیرہ دوسری اللہ زی وہ جو کیلا کہی گئی تھی لہم ان کے لیے. فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا نہ ہم نے علی اوپر الذین ان لوگوں کے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب من السمائی من کا مطلب سے فرام سمائی آسمان سے بما ساتھ جو کانو وہ تھے یفسقون نافرمانی کرتے فسق کرتے اللہ کے حکم کو توڑتے تھے. تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو کہا کہ ہتا کرتے داخل ہو جائیں, اور یہ داخل کہاں پر ہونا تھا, یہ ایک جب یہ وادی سینا میں تھی تو وہاں جریکو ایک اریحا کے نام سے سٹی تھا جو ویسٹ بینک فلسطین میں ہے. تو وہاں پر اللہ نے کہا تھا کہ آپ جہاد اور قتال کا انہیں حکم دیا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب آپ ادھر صحرا میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے جہاد اور قتال کا حکم دیا ہے, تو آگے یہ ایک قوم ہے اس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے. تو جب ان کو وہ اس قوم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑے سخت جان تھے اور لڑائی میں بڑے آگے نکلے ہوئے تھے. تو یہ کیونکہ غلام قوم تھی, غلام ذہن تھا, فرعون قبطیوں کے غلام رہ کے آئے تھے, تو ان میں وہ چیز وہ ڈیولپ نہ ہو سکی. اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب انہیں لڑنے کا کہا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے لڑو, ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں, ہم تو نہیں ان سے لڑیں گے. تو پھر قرآن پاک میں اور مقامات پر آتا ہے کہ 40 سال تک پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے نبی کی جو بات نہیں مانی, جہاد نہیں کیا, تو 40 سال تک بطور سزا یہ ادھر ہی صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہے. اور اسی دوران جو بنی اسرائیل یہودیوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. پھر ان کے بعد یوشع بن نون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غالباً وہ ایک نبی آئے تھے ان کے بعد جو جانشین بنے موسیٰ علیہ السلام کے, ان کے بعد آنے والے تھے. تو اس کی قیادت میں جب ان کی قوم کی آگے جنریشن چلی تو وہ جو بچے تھے وہ غلام ذہن کے نہیں تھے اور اللہ پر ایک اللہ کو ماننے والے تھے, تو وہ پھر جا کر لڑے تھے اور پھر انہوں نے اس جریکو سٹی کو فتح کیا تھا. تو جب فتح کیا تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جو اس کے اب دروازے سے آپ نے داخل ہونا ہے تو آپ جو مغفرت مانگتے ہوئے بخشش مانگتے ہوئے اللہ سے داخل ہو, کیونکہ پچھلے بھی آپ نے کافی گناہ کیے ہوئے ہیں اور سارے, تو اللہ تعالیٰ یہ تمام پچھلے گناہ جو گناہوں کا انسانوں پر بوجھ ہوتا ہے وہ آپ کے اتار دے گا. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو وہ ان کی جو سر تھا گردن تھا وہ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے ساتھ بالکل جھکی ہوئی تھی.
اب تو کوئی مطلب کوئی ایم این نہیں، کوئی الیکشن ہی جیت جائے تو اس کے جو تیور ہے وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. لیکن جب نئی پروسیسروں کو فتح ملی تھی تو بالکل جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ وہ مکہ میں اپنی مٹی پر داخل ہوئے تھے. اور یہی پیچھے بھی ہمارے انبیاء کی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو کامیابی آپ کو دنیا میں ملتی ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عنایت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو تکبر کو وہ پسند نہیں فرماتا. کچھ لوگ جب وہ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں تو ان میں بڑا تکبر آ جاتا ہے. کچھ سرکاری ملازمان، کچھ جو بھی کچھ عہدے دار ہوتے ہیں تو اگر ان کے پاس دین کا علم کم ہو تو وہ تکبر سے بہت آگے چل جاتے ہیں کہ یہ تو ہماری محنت ہے. جس طرح حمان تھا فرعون کا وزیر خزانہ، وہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا تو اس کے جو خزانے ہیں کئی کئی اونٹوں پر اس کی چابیاں ہوتی تھی. جب اس کے کزن وغیرہ، اور بڑا اتراتا تھا، بڑا تکبر کرتا تھا، اس کے کزن وغیرہ کہتے تھے کہ یار اتنا تکبر نہ کیا کرو. تو وہ کہتا تھا یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، یہ سارا کچھ میں وزیر قارون تھا، کہتا میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا اور آپ کو نہیں دیا گیا کہ آپ نے اتنا علم نہیں. تو اللہ کو یہ بات اس کی پسند نہیں آئی تھی اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خزانوں سمیت وہ زمین میں دھنس گیا تھا. تو جو بھی کامیابی عزت ملتی ہے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر عنایت ہوتی ہے. انسان کا کام ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا اور پھر باقی اللہ پر چھوڑنا ہوتا ہے. اللہ کامیاب کرتے ہیں اور جب کامیابی مل جائے تو اس میں بھی اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے میں عاجزی آتی ہے یا تکبر سے یہ پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے. اور جو بندے عاجز رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انہیں اور کامیابیاں دیتے ہیں. اور کامیابیوں سے مراد جو آخرت کی وہ کامیابیاں وہ ہیں. فبدل اللہ زینہ ظلم، اور پھر انہوں نے بدل دیا حتیٰ کی طرف. اس لفظ میں کچھ وہ اضافہ کر دیتے تھے، حتیٰ سے آگے ہی کچھ اسے مولڈ کر دیتے تھے، اور جس کا مطلب گیہوں یا دوسری چیزیں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے، بجائے بخشش کے یہ مذاق کرتے تھے. اور حتیٰ کی جگہ اس لفظ کے آگے کچھ اٹیچ کر کے جس کا معنی گیہوں کا بنتا ہے تو وہ یہ لفظ کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو کیونکہ ان کے پاس وہ سبزیاں وغیرہ، ترکاریاں، پیاز وغیرہ صحرا سے ہی آئے تھے تو انہوں نے بطور مذاق یہ بات کرنا شروع کر دی. تو یہ قوم استہزاء بھی کرتی تھی اور پیغمبروں کی، انبیاء کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی مذاق اڑاتی تھی. تو کہا کہ یہ ان لوگوں نے ظلم کیا اور اس بات کو ایک دوسری بات کے ساتھ بدل گیا. پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. تو اس سے کچھ مفسر کہتے ہیں یہ طاعون کی بیماری تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ یہ جو طاعون ہے نا، یہ پہلی قوموں پر بھی یہ عذاب جب وہ نافرمانی کرتے تھے تو یہ عذاب آتا تھا اور پھر اللہ انہیں پکڑتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں طاعون ہو وہاں آپ جائیں نا، اور جس وادی میں ہو وہاں سے آپ نکلے نا. اس بارے میں حدیث بھی ہے. عذاب آسمان سے ساتھ تھے جو وہ نافرمانی کرتے. وَإِذْ، اور جب استسقا مانگا، پانی مانگا. اس سے مراد ہے جس طرح استغفار ہے نا، اسی طرح یہ ورڈ ہے استسقا اسی کے وزن پر. تو اس سے مراد ہے پانی مانگنا، اور مانگنا کس سے؟ اللہ سے. استغفار بھی کسی بندے سے نہیں کی جاتی بلکہ اللہ سے. تو ہیلپ کے لیے جب ڈیوائن ہیلپ کے لیے انسان پکارتا ہے اللہ کی مدد تو یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لی کے لیے قوم ہی اس کی، اپنی قوم کے لیے. یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ وہ پچھلے واقعات کو ریوائز کیا جا رہا ہے. جو نعمتیں ان پر تھی، انہیں بریڈ بھی مل گئی، انہیں گوشت بھی مل گیا، اور تیسری جو چیز ڈیزرٹ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے وانٹڈ، وہ واٹر ہوتا ہے. تو پانی ان کے پاس نہیں تھا تو پھر موسیٰ نے پانی مانگا. فَقُلْنَا، بس کہا ہم نے، اضرب، تم مارو. فَقُلْنَا اضرب، بس کہا ہم نے، اضرب، تم مارو، بھی ساتھ عصا کا، آپ کا، حجرہ، پتھر کے اوپر. اپنا جو عصا ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ پہلے سام بن گیا اور فرعون کے درمیان وہ واقعہ آگے آئے گا.
پھر اس کو پھینکا تو جو دریا تھا وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور پھٹ گیا، دریا کو پھاڑ دیا، اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اپنا عصا یہ پتھر پر مارے تو فن فجرات پس پھوٹ پڑے، من سے ہو اس سے، اس پتھر سے، پس نکل پڑے پھوٹ پڑے، من ہو اس سے، اس پتھر سے، من حسنا تھا اشرا تھا، یہ اس کا مطلب دو اور عشرہ کا 10، ٹوٹل ہو گئے 12، 12 عینن چشمے، قد عالمہ جس طرح ہیو ہیز اور ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم لگا دی جاتی ہے اور کوئی ایکشن کمپلیٹ کیا جاتا ہے، اس طرح ماضی کے ساتھ اگر آپ قد کو لگا دیں تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ کے میننگ میں چلا جاتا ہے۔ قد عالمہ دے ہیو نون، اگر آپ انگلش میں کریں وہ جان چکے ہیں، انہوں نے جان لیا۔ کلو تحقیق، قد کا مطلب تحقیق، نو ڈاؤٹ، البتہ، عالمہ جان لیا، کلو ہر ایک، اناسن قوم نے، گروہ نے، ناس لوگوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور ناس قوموں اور گروہوں کے لیے، نیشن کے لیے، قبیلوں کے لیے۔ مشربہ پینا، ہم ان کا، یا ٹھکانا ان کا، جس جگہ سے جو چشمہ انہیں سیراب کرتا تھا۔ یہ 6 لاکھ کے قریب یہ لوگ بتائے جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے 12 یہ چشمے پھوٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں 12 قبائل تھے، اور 6 لاکھ ہوں اور 12 تو 50,000 کے تقریباً یہ ایک قبیلہ بنتا ہے، تو ہر قبیلہ پانی پر، صحرا وغیرہ میں، وادی جو ہوتی ہیں کافی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارینج کر دیا کہ ان کی آپس میں لڑائی بھی نہ ہوئی، اور یہ پھر ان کے لیے یہ چشمے بھی پھوٹ پڑے، یہ بھی ان کے لیے معجزہ تھا، یہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے وٹنس کر رہے تھے۔ اور معجزہ کے بارے میں جو ایتھیسٹ ہے نا، جو آج کے ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجن ہے نا یہ سائنٹیفکلی انکریکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو سائنس کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، اور معجزہ کہتے ہیں یہ ان سائنٹیفک ہے، تو یہ ان سائنٹیفک ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں مطلب یہ ریلیجن ہے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا جانا، اس طرح کے چشمے پھوٹنا، اس طرح کی چیزیں ہو جانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پہ بیٹھ کے اوپر آسمانوں کی سیر اور بیت المقدس، تو یہ ان سائنٹیفک ہے، تو اس لیے ہم اس کو جو بھی چیز ان سائنٹیفک ہوگی اس کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کائنات کے اصول بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان اصولوں کو ریورس کر سکے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا مردے کو، تو انہیں کہا کہ پرندے لے انہیں اپنا، پھر انہیں ان کا گوشت کر دے، پھر انہیں بلاؤ تو تمہاری طرف، تو ایسا ہی ہوا۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی نبی پر یا کسی کی بات پر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر معجزہ ہر بندہ ہی کر سکتا ہو، وہ سائنٹیفک ہو اور ہر بندہ ہی کر سکے، تو پھر ایک نبی کا جو پریفرنس ہوتی ہے وہ پھر کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ تو اس لحاظ سے جو معجزہ ہے یہ ڈیوائن ہوتا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ اس بات پر قادر ہوتا ہے کہ اپنا جو اصول بنایا ہوا ہے اسے ریورس کر سکے۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، جس طرح یہ جو سائنس ہے نا اس میں حواس خمسہ سے 5 سینسز سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام بھی سکھائے تھے، یہ نالج بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دیا، اور پھر آگے وہ کرتا کرتا آج انسانیت مختلف سائنٹیفک ٹرمز اور ساری چیزیں انسان نے سیکھ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ تو سائنس ہے، یہ چیزیں آپ کے دنیا کے رہنے کے لیے ضروری ہے، ٹرمنالوجی کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں ڈیوائن ہوں گی، جب میری وحی تمہاری طرف ریولیشن آئے تو پھر آپ نے اس کو ماننا ہے۔ ایک منٹ
اچھا جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ وہی جو ہے یہ سائنس سے بھی سپیریئر ہے. سائنس ہمیں صرف وہی بتاتی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور جو ماں بعد یہ عرض یہ ہماری آخرت کا قائم ہونا، جنت دوزخ اور دوسری چیزیں اور اللہ کا ہم ایگزیکٹ. تو ریولیشن جو ہے، جو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، وہ سب سے سپیریئر نالج ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سائنس ہے. تو دونوں چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. اچھا، اب ہم کہاں پر تھے؟ کلو وشربو. ہاں جی، یہاں پر کلو کھاؤ وشربو اور پیو من سے رزق اللہ، رزق اللہ کا. ولا تاسو اور نہ پھرو. تاسو کے معنی کرپشن کرنا بھی، اتراتے پھرنا بھی. فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے. تو یہ کرپشن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کے اندر سے جو کرپٹ آئیڈیاز ہیں، جو سیٹنک آئیڈیاز ہیں، وہ پھوٹتے ہیں. اور پھر جب وہ اپنے کرپٹ آئیڈیا سوسائٹی میں شیئر کرتا ہے، کرپشن کرنی شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے حق ماننا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو پروپیگیٹ کرتا ہے، تو پھر وہ فساد کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور پوری سوسائٹی اس میں ہو جاتی ہے. آج کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ، پولیٹیشینز، عدالتیں ساری کرپٹ ہیں. تو اصل مسئلہ کہاں پر ہے کہ ہم اللہ کا دین حاصل نہیں کرتے. قرآن پاک دیکھے کتنے لوگوں نے ترجمہ کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے. پڑھ لکھ کر تو ڈاکٹر بھی بن گئے، جج بھی بن گئے، پولیٹیشین بھی بن گئے. اور یہ جو سپیریئر نالج ہے سائنس کے نالج میں، وہ سائنس کی بیس پر ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اور یہ جو وحی کا علم ہے، اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. جب وحی کے علم کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور سائنس کو ہی پھر پکڑ لیتے ہیں، تو پھر سائنس ہمیں جو ہماری زندگی کا راستہ ہے اس بارے میں گائیڈ نہیں کر سکتی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو اس کی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ پھر فساد فی الارض، کرپشن اور لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی، پھر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا بچے، اب میں ریوائز کرتا ہوں، تو اب آپ کی پارٹیسپیشن ہے. ایک کل بچی نے کویشچن پوچھا تھا سندس نے کہ جو تھا وہ پانی کھڑے ہو کے پیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو اس بارے میں روایات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کھڑے ہونے سے پانی پینے سے. اور یہ بھی بعض حدیث میں کہ شیطان انسان کے ساتھ پانی پیتا ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ جن ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، اور باقی بندوں میں آئیڈیاز، ان کو کرپٹ آئیڈیاز وسوسے وغیرہ دیتا ہے. تو اس طرح جب کھڑے ہو کر بندہ پیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی پیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھڑے ہو کر پینے سے. پھر بعض روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کا بھی پانی پیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ اس طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف جو احادیث ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنے والی، دونوں ہی ٹھیک ہے، اتھینٹک احادیث ہے، بخاری مسلم وغیرہ ترمذی وغیرہ سے احادیث ہے. تو اس میں جو سکالر جب اس طرح کا فیور کیس ہوتے ہیں ریلیجن میں، جب دونوں طرف احادیث آ جائیں کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، موسٹلی کیسز میں ایک ہی قسم کا حکم ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا اللہ نے وہ ایسے ہی ہے. تو یہ جو فیور کیس ہے اس میں پھر سکالر تطبیق کرتے ہیں، ریکنسیلیشن کرتے ہیں دونوں کے بارے میں احادیث کو دیکھ کر، ان کا سیاق و سباق، کنٹیکسٹ، ان کا پیچھے جو سٹوری چل رہی ہوتی ہے وہ دیکھ کر، تو پھر اس میں وہ تطبیق پیدا کرتے ہیں. اس میں سکالرز کا جو کہنا ہے کہ آپ پریفرنس یہ دینی چاہیے ہمیں کہ ہم بیٹھ کر پانی پئیں، اور اگر ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے. بعض ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کھا بھی لیتے تھے اور پی بھی لیتے تھے. تو اس طرح اگر آپ کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پریفرنس جو ہے وہ بیٹھ کر پینے میں کرنی چاہیے. اچھا میں روایت کرتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے. سما باسنا کم، پھر اٹھایا نہ ہم نے کم تمہیں، من سے بعد موت کم تمہاری، لا اللہ شاید کم تم تشکرون شکر کرو، احسان مانو. چلیں مبشرہ پڑھے.
ثم پھر بعثناکم اٹھایا ہم نے تمہیں من سے بعدی بعد موتکم موت تمہاری لعلکم شاید تشکرون تم احسان مان. شاباش. وَظَلَلْنَا اور سایہ کیا ہم نے اعلیٰ اوپر کم تمہارے غمام بادل کا. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا نہ ہم نے علیکم اوپر تمہارے من و سلوہ کلو کھاؤ من سے طیباتی پاکیزہ ما جو رزقنا رزق دیا نہ ہم نے کم تمہیں. وما اور جو ظلمونا سوری ماں کا مطلب ہے نہیں اور ماں نہیں ظلمونا ظلم کیا نہ ہم نے. ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم جانو اپنیوں پر یظلمون ظلم کرتے. جی پڑھے کون پڑھے گا؟ سدرا پڑھے. الرحمن الرحیم. فضللنا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمامہ بادل. وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن والسلوى من و سلوہ. کلو کھاؤ من سے طیباتی طیب چیزوں سے ما جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو. وما اور نہ ظلمونا ظلم کیا ہم نے. ولیکن اور لیکن کانو سے انفسہم یظلمون تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. شاباش بہت اچھا ترجمہ. وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا قلنا ادخلوا داخل ہو جو حاضر القریہ اس بستی میں فکلوا پس کھاؤ منہا اس سے حیث جہاں سے شے تم چاہو تم راغدن با فراغت. وادخلوا اور داخل ہو جو بابا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہو. وقولوا اور کہو حتہ بخش دے نغفر لکم بخش دیں گے ہم تمہارے لیے خطایا تمہاری خطائیں غلطیاں. وسنزید ان قریب زیادہ دیں گے محسنین نیکی کرنے والوں کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور سر کون سی آیت تھی؟ یہاں سے نا وائز قلنا وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ حاضی اس القریتی بستی میں فاکلوا پس کھاؤ پس کھاؤ منہا اس سے حیث جہاں سے شے تم چاہو تم شاباش راغدن با فراغت ادخلوا داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے سجادن سجدہ کرتے ہوئے. قولو کہا وقول اور کہو کرتے اور کہو ہتاتن اضافہ کر رہے تھے. ہتاتن بخش دے. ہتا انہوں نے ورڈ عربی میں ہتا ہی کہنا تھا اور اس کا مطلب ہونا ہے بخش. اس کا مطلب ہے بخش دے. اور کہو بخش دے نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہیں.